بالکل ہے نا جی. بالکل. اب میرا شعبہ تھا تو ہم کہتے تھے اس کے بیچ میں ریگرز, تو ارتھلنگس ہیں جی. تو وہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے, ریگر وگر اس کے بیچ میں ہوتے ہیں, کوئی معاملات ہوتے ہیں. اس طرح سے سنار کی علیحدہ سے ایک, خوشبو والے کی علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں. بالکل. آفیشیل ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, اسکول کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, گھر کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, بزرگوں کے سامنے ورڈز اور ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے اور ورڈز ہوتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور ورڈز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بلکہ کبھی کہتے ہیں کہ پرانے دوست مل جائیں تو وہ کہتے ہیں یار پلیز فارمل نہ بننا, آج نہ بننا, آج کوئی ایسی ہلکی سی بات کر دو ہمارے ساتھ تاکہ ہمارا وہ جو بچپن واپس آ جائے. کان ترسے ہوئے ہیں کیونکہ باہر معاشرے میں اتنی وہ آپ فارمل چل رہے ہوتے ہیں نا ساری کی جگہوں پر, تو ہر الفاظ, عدالت کے الفاظ اور ہیں, تھانے کے الفاظ اور ہیں, ہسپتال کے الفاظ اور ہیں. بالکل ہیں وہ کہ سفگمو مینومیٹر, ڈفرینٹ ٹرمنالوجی ہیں جی ہے, اور ان کے مخفف پھر بن جاتے ہیں. ان مخفف کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ اس شعبے کے لوگ ہیں, یہ ایسے لفظ بولتے ہیں یہ. اور وہ اگر آپ وہ لفظوں کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس شعبے سے ہے. زبان کا فرق کہتے ہیں, سرکار نے بتایا کہ ہر 40 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے لاہور سے نکلیں تو پنڈی جاتے جاتے آپ کے درمیان میں 2-3 زبانیں بولی جائیں گی, آرام سے بولی جائیں گی. بالکل ایسی. پشتوں میں اتنی ویریشن ہے, پشتوں کے اندر کتنی ویریشن ہے, پنجابی زبان کے اندر ویریشن ہے. یہ پنجاب کی بولی ہے, یہ جنوبی پنجاب کی بولی ہے, بڑا یہ سرگودے کی بولی ہے جی, سرائکی, ہند کو, کتنے سارے. اب ایک ہی لینگویج کے اندر کتنے, ایون عربی بھی. آپ عربستان چلے جائیں نا جب, تو وہاں پہ یہ قرآن مجید والی عربی نہیں بولی جاتی, ہے تو وہی عربی لیکن یہ نہیں بولی جاتی, وہ ڈفرینٹ بولی جاتی ہے. ذرا سلینگز بھی بیچ میں یوز ہو جاتی ہیں ساری کی ساری. ان کے اندر بھی ایک اور بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے 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 کر کے. اب یہ دیکھیں کہ انسان اپنی پہچان بناتا ہے الفاظ سے. ایک اچھی تقریر, ایک اچھی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ہے. بالکل سے ایک جامع تقریر کسی کی ہو جائے نا, وہ کہتے ہیں اس کا پولیٹیکل کیریئر بہت برائٹ ہے. کیا کہنے جناب, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو اس نے کر دی ہے. لیکن الفاظ کو فیل چاہیے پیچھے سے. خالی الفاظ اتنا معنی نہیں رکھتے جب تک اس کے ساتھ وہ فیل نہ آئے. بالکل. وہ ایک بزرگ کی ایک اور کہانی مجھے یاد آ گئی. تو وہ ان کی طبیعت ناساز تھی, تو اس دن ان کے کو خطاب کا دن تھا. تو بیٹے نے کہا کہ جی آپ کی طبیعت ناساز ہے, اجازت دے تو آج آپ کی جگہ پہ میں کلام کر لوں. تو انہوں نے کہا تم آج کلام کر لو. اس نے کہا آدھ پون گھنٹہ جناب تقریر کی, تو کوئی فیل نہیں آئی. تو وہ جب بزرگ اٹھے نا تو انہوں نے اٹھ کے جا کے صرف اتنا ہی کہا آج طبیعت کچھ ناساز ہے, اور لوگوں کے اندر دھاڑے مار کے رونا شروع ہو. کہتے ہیں جی وہ ایک سنگر تھا, سنگر کلام سنا رہا ہے اور حاضرین کے اوپر اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس نے ایک کلام سنایا, کوئی نہیں ہوا, کوئی دوسرا سنایا, کوئی نہیں ہوا. پھر اس نے اپنے گرو کو یاد کیا کہ بات نہیں بن رہی ہے آج, الفاظ کے اندر وہ تاثیر نہیں آ رہی ہے. تو وہ تاثیر ہی تو اثر کرتی ہے ساری. آپ کی آنکھ سے آنسو کا نکل آنا تاثیر ہی ہے. روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے, سیدھی سی بات ہے یہ. تو اثر نہیں کر رہی تھی, تو رجوع کیا اپنے گرو کو. تو اس کے بعد کچھ ورڈز ایسے ہی جوڑ لیے کہ نین سے نین ملا جا رے بالم, نین سے نین ملا جا رے سیاں, سیاں سے سیاں ملا جا رے بالم. اب کہنے کوئی بڑے کوئی شعر نہیں ہے, لیکن وہ گرو کا خیال آیا ہوا تھا نا. تو جب اس خیال میں جا کے یہ اس نے پڑھا تو اسی ہیپ ہیزڈ فکروں کے بیچ میں ہی لوگوں کے اندر تاثیر آنا شروع ہوئی, آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ صادق کلام کے لیے صادق ذات بھی چاہیے. سبحان اللہ. صادق الفاظ کے لیے پیچھے صادق شخصیت بھی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو مبلغ ہے اسپیشلی,
مبلغ اچھے الفاظ استعمال کرے، نرم لہجہ استعمال کرے، خوش الحان ہونا چاہیے اسے، تاکہ لوگوں کے اوپر اس کی بات کا کوئی اثر بھی ہو، واضح ہو بات، کھلی بات ہو، مبہم بات نہ ہو۔ یہ سب الفاظ کی کیٹیگریز ہیں کہ مبہم نہ ہو، واضح ہو۔ وہ مولانا روم نے کہانی سنائی تھی، پھر کہانی آ گئی آج بھی میں، کہانی سنائی تھی کہ صحرا میں نا وہ 2 قافلے اکٹھے ہو گئے، ایک مسلمانوں کا اور ایک عیسائیوں کا، پاس اکٹھے ہو گئے۔ صبح کی جب اذان ہوئی تو اس کے بعد وہ جو عیسائیوں کا بڑا ہیڈ تھا قافلے کا، وہ کچھ تحائف اٹھا کے تو آ گیا مسلمانوں کے پاس۔ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے تحفے ہم نے لے کے آئے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں، وجہ ہمیں کیوں تحفے دے رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی وہ آج صبح اذان کس نے دی تھی؟ انہوں نے کہا جی اس شخص نے دی۔ وہ کہا جی میری بیٹی جو ہے نا وہ بڑی اسلام کے اوپر جا رہی تھی، تو صبح کسی نے اذان دی تو وہ اتنی تلخ زبان میں وہ اذان دی تھی کہ میری بیٹی نے گھبرا کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ دیکھو اس طرح کی اذانیں دیتے ہیں، یہ اس طرح سے بلاتے ہیں عبادت گاہوں پہ۔ وہ کہ یہ تو بہت تلخ ہے، میں نے نہیں اسلام قبول کرنا، تو میری بیٹی ہٹ گئی ہے، ہم اس کے لیے آپ کے لیے تحفے لے کے آئے کہ بچ گئی میری بیٹی اسلام قبول ہونے سے۔ اس لیے الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجہ، الفاظ کے ساتھ خوش الحان ہونا اور اچھے الفاظ کا استعمال تو بڑی عبادت والی بات بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کسی دکھی دل کے لیے محبت بھرے 2 الفاظ اس کے دل کے اوپر کیا تاثیر رکھتے ہیں۔ بے شک دل دکھی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی الفاظ کی وجہ سے ہوا ہو، بالکل ہے نا، زخمی الفاظ نے کیا اور مرہم بھی الفاظ ہی لگائیں گے اس کے اوپر جی۔ تو یہ بڑا ضروری بات ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ لوگوں کو گھائل نہ کریں، کم از کم۔ ایسے تیر ہوتے ہیں، تیر انداز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بلکہ کسی نے مزاحیہ طور پہ ایک بات سنائی تھی کہ ایک صاحب تھے بڑے اپنی بیگم سے تنگ، جو بہت تیز تراز اور داتری کی طرح سے اس کی زبان چلتی تھی اور ہر وقت ہی برا بولتی رہتی، تو میاں بس سونے کے لیے گھر آتا تھا، کوشش کرتا تھا باہر رہے بس، تاکہ میں جاؤں تو وہ سوئی بھی ہو یا کم گفتگو ہو، تو تاکہ ماحول خراب۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اسے ایک ملنگ بابا مل گیا باہر نا، تو ملنگ بابا نے کہا ہاں بھائی تو بڑا کوئی کام کا آدمی، کدھر پھر رہے تو؟ اس نے کہا جی بابا جی کیا بتاؤں، گھر کی یہ صورت حال ہے، گھر جانے کو دل نہیں کرتا، بیگم اس طرح کے الفاظ بولتی ہے کہ ساری کیفیات میری خراب ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تو بھی میرے سے ملنگی بن جا، میں بھی اسی چکر میں تو یہ دیکھیں الفاظ ملنگ بنا دیتے ہیں۔ کیمرے کے پیچھے بڑے لوگ مسکرا رہے ہیں، تو یہ کہانی گھر گھر کی، ہاں کہانی گھر گھر کی جی۔ دیکھیں تو کبھی کبھی سخت بات نرم لہجے سے کرنے میں بھی بڑی عافیت ہو جاتی ہے۔ بات سخت ہے لیکن اگر انداز ہی اس کا نرم کر دینا تو بات کیا گھاؤ اس طرح سے نہیں لگتا جیسے سخت لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بادشاہ تھا، اس نے بلایا جوتش کو اور جوتش سے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے کہا کیسی واہیات قسم کی اس نے بات کی ہے، قید کرو اس کو، میرے سارے رشتہ دار میرے سامنے مر جائیں گے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اس نے اس کو قید کر دیا۔ اب پھر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ کوئی اور آئے جوتشی اور آ کے میرا ہاتھ دیکھے اور بتائے کہ کیا ہے بات۔ تو وہ بڑی مشکل سے ایک اور جوتشی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آپ کی عمر دراز ہے، آپ کی تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر ہے۔ بادشاہ کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات بتائی ہے، طویل عمر پائی ہے آپ نے۔ انہوں نے کہا بتا، اتنی اچھی تو نے مجھے بات بتائی ہے، انعام کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی انعام کے طور پہ میرا یہ ہے کہ میرے گرو کو چھوڑ دے۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی لیکن انداز اس کا جو تھا نا تھوڑا غلط ہو گیا، تو لیکن بات صحیح تھی کہ آپ کی عمر لمبی ہے تو آپ سے پہلے لوگ چلے جائیں گے، تو غلط بات نہیں تھی، لیکن انداز دیکھیں اس بات کا کتنا گہرا انداز ہوتا ہے کہ اس کو سزا ملتے ملتے بچ گئی ہے جی۔ مجھے اسی سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ خیال رکھنا
ہاں عمل تیرا ہوگا، ہاں، سزا ہمیں ملے گی، سزا ہمیں ملے گی. یہ بات ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی نا کہ زبان کو جو کہتے ہیں نا لگام دینا کتنا ضروری ہے. ہاں جی ہاں جی، مجھے وہ یاد ہے، وہ کون سا پلیئر تھا ویسٹ انڈیز کا، ویوین رچرڈ تھا میرا خیال ہے جی. تو وہ کہتا تھا کہ جی میں ہر گیند کو نا آبزرو کرتا ہوں اور میں اس گیند کو پہچان لیتا ہوں کہ اس گیند کو نہیں مارنا. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے نا. وہ کہتے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس گیند کو کیسے کھیلنا ہے، کیسے مارنا ہے. کہتا میں اس گیند کو پہچان لیتا ہوں کہ اس گیند کو نہیں مارنا، نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں چھیڑنا، جانے دو اس کو جیسی بھی جا رہی ہے. تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہی بول دینی ہوتی ہے. اگر کوئی فرض کرے کو کانا ہو تو اس کے منہ پہ اس کو کانا کہہ دینا چاہے حقیقت ہے لیکن بد تہذیبی ہے. کسی کو اگر کوئی ٹانگ کے کسی کو شکار ہوا ہوا ہے، اس کو پولیو ہوا ہے یا کوئی وہ اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، تو اس کو آپ اگر کہیں گے وہ لنگڑے، تو ہے تو حقیقت، لیکن بیان اس کا جو ہے نا اس کو بد تہذیبی میں لے کے آئے گا، بلکہ بعض کا گناہ کی حد تک بھی چلا جائے گا کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے ان الفاظ کے ساتھ. تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں سچائی کو تلوار بنا کے نہ استعمال کریں کہ ہر ایک کی گردن ہی آپ نے، میں نے کون سے جھوٹ بولا ہے، صحیح کہا ہے. ابھی یہی بات میں کرنے والا تھا. پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی اور میں بالکل جھوٹ نہیں بول سکتا یا بول سکتی، تو میں تو سیدھی سیدھی بات کر. تو وہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو دیکھ لیں کتنا جو ہے حالات بگڑ گئے ہیں آپ کے. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی آپ سے صلح ہو. سارے آپ جو ہے جھگڑے کرتے پھرتی ہیں، پھرتی اس لیے کیونکہ تی زیادہ ہے نا. تا بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جینڈر اس کا کوئی پھر بول دے. بالکل ایسے ہی ہے جی. کئی لوگ گھر میں فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے اس کے بیچ میں. خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرد بھی ایسے ہیں کہ جو بالکل فرعون بنے ہوتے ہیں گھر کے اندر اور ہر چیز کو ایسے دبا کے رکھا ہوتا ہے اور ایک کانسٹیپیٹڈ ماحول گھر کے اندر وہ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے اپنے الفاظ اور اپنے رویوں کے ساتھ کہ بس وہ اس گھر کو جہنم کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل. زندگی انہوں نے اپنے سچ کی وجہ سے بھی تلخ بنائی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ ایسا سچ بول رہے ہیں جس سچ سے گھر تباہ ہو رہے، تو یہ سچ کا فائدہ کیا نکلا پھر آپ کو؟ وہ میں نے کون سے جھوٹ بولا ہے؟ تو پردہ پوشی کدھر گئی؟ ستار الایوبی کہاں گئی؟ رحم کرنا کہاں گیا؟ رحمت لینا کہاں گیا؟ سارے کا سارا معاملہ ہی کدھر گیا؟ تو الفاظ ہی ہیں سارے کے سارے کہ جن کے چناؤ سے آپ نے یا گھر کو جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں کون سے الفاظ بولنے ہیں آپ نے. تو الفاظ بہت وسعت ہے ان کی، پوری کائنات کے اوپر جو ہے نا الفاظ کی وسعت چھائی ہوئی ہے جی.